अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम एक इंतहाई अहम, हसास और इस्लाही मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है मुरव्विजा फातिहा ख्वानी, कुल 40वां और ईसाले सवाब की शरई हकीकत। इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले इस बात का गहरा और तफसीली जायजा लेंगे कि गैर अहमदी लोगों में जो जितने भी मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब इस चीज़ पर अलहदा-अलहदा अपनी क्या राय और क्या अक़ीदा रखते हैं। पहले हम आपके साथ उनके रिवाज की पूरी वजाहत पेश करेंगे, लेकिन फिर हम एंड में अपनी जमात अहमदिया के अक़ीदे के हिसाब से हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब का जो मजलिस इरफान का प्रोग्राम है उसमें की गई तफसीली बात का वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि इस प्रोग्राम को अहमदी मुसलमान और गैर अहमदी मुसलमान दोनों देखें, हकीकत को समझें और इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। तो आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी रहिए और इस मौजू को तफसील से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नाजरीन, अगर हम अपनी इर्द गिर्द रिवायती मुस्लिम मुआशरे का मुताला करें तो गैर अहमदी मकातिब फ़िक्र में इन रसूमात को लेकर अलग अलग नज़रियात और तरीक़े पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर बरेलवी मकतब फ़िक्र को देखा जाए तो उनके यहाँ फौतगी के बाद तीसरे दिन कुल, 40वें दिन चहलम और सालाना बरसी का बाकायदा और बड़ा एहतमाम किया जाता है। खाने की दीगी पकाई जाती हैं, मिठाइयाँ और हलवे रखे जाते हैं और उन पर मखसूस तरीके से हाथ उठाकर फातिहा पढ़ी जाती है, जिसे वो आम जबान में नियाज का नाम देते हैं। दूसरी तरफ देवबंदी मकतब फ़िक्र के लोग इन मखसूस दिनों जैसे तीजा या 40वां की तायुन करने और इज्तमाई तौर पर खाना पकाकर सामने रखकर फातिहा पढ़ने को दुरुस्त नहीं मानते। अलबत्ता वो इनफरादी तौर पर ईसाली सवाब के कायल हैं। जबकि अहली हदीस मकतब फ़िक्र के नज़दीक मौत के बाद इस किस्म की किसी भी इज्तमाई कुरान ख्वानी, कुल या चहलम का सिरे से कोई वजूद ही नहीं है और वो इसे सख्त बिदत करार देकर मुकम्मल तौर पर रद्द करती हैं। यानी खुद गैर अहमदी मकातिब फ़िक्र के अंदर भी इस मौजू पर शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। लेकिन नाजरीन, यहाँ सबसे बड़ा, अहम और बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन रसूमात की इस्लाम में वाकई कोई गुंजाइश है? अगर हम कलाम इलाही यानी कुरान मजीद के अहकामात का गहराई से मुताला करें या रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को देखें तो पूरे ज़ख़ीरा हदीस और इस्लामी तारीख़ में हमें कहीं भी ऐसी रसूमात का कोई सबूत या नामो निशान नहीं मिलता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार सहाबाए किराम के मुतहर ज़माने में कभी भी किसी की वफ़ात पर इस तरह के कुल, तीसरे दिन का खाना, 10वां, 40वां या बरसी जैसे काम बिल्कुल भी नहीं किए गए थे। बल्कि अहादीस की किताबों में तो यहाँ तक आता है कि सहाबाए किराम फरमाते थे कि हम मैयत के घर वालों की तरफ से खाना तैयार करने और लोगों के वहाँ इकट्ठे होने को नौहा यानी एक ममनू अमल में शुमार करते थे। इस्लाम का हुक्म तो ये था कि मोहल्लेदार मैयत के गमज़दा घर वालों के लिए खाना बनाकर लाएं, ना ये कि मैयत के घर वाले उल्टा पूरे शहर की दावतें कर रहे हों। ये तमाम चीज़ें सरासर इस्लाम की असल और सादा तालीमात के खिलाफ हैं। हकीकत यह है कि ये कुछ रस्म व रिवाज लोगों ने बस अपने बुजुर्गों से सीखकर और माशरे में एक दूसरे की देखा देखी अपने ऊपर लाजिम कर लिए हैं, वरना कुरान और हदीस के हवाले से ऐसी किसी भी चीज़ को जायज़ करने का कोई हुक्म मौजूद ही नहीं है। नाजरीन, इन खुद साख्ता रसूमात का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिन मकातिबी फ़िक्र में ये निवाज पाए जाते हैं वहाँ जब किसी के यहाँ कोई वफ़ात होती है तो गम मनाने के बजाय उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये बन जाती है कि अब ख़त्म कैसे देना है और 40वां कैसे करना है। अब भले उनके पास इतनी गुंजाइश हो या ना हो, लेकिन माशरे के दबाव की वजह से उन्होंने इस काम को हर हाल में करना ही होता है। देखा देखी ये रस्में हमारे माशरे में इतनी आम हो चुकी हैं कि लोग एक दूसरे के सामने अच्छा बनने और अपनी नाक बचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं। हालांकि ये सब दिखावा और फजूल खर्ची है और खुदा की नज़र में ये चीज़ बिल्कुल बुरी समझी जाती है, क्योंकि खुदा दिखावे के कामों से नाराज़ होता है। जिस तरह आजकल हमारे मुआशरे में शादी ब्याह की फजूल रसूमात पर बेइंतहा पैसा बर्बाद किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह की फजूल रस्में अब फौज शुदगान के लिए भी बना दी गई हैं, जहां मैयत के घर को एक जश्न या दावत का घर बना दिया जाता है। हमें इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये सब फजूल खर्चियाँ हैं और इस्लाम में इनका कोई सवाब नहीं है। अगर हमने सचमुच अपने फौज शुदगान को फ़ायदा पहुंचाना है, उन्हें जन्नत में आला मकाम दिलवाना है, तो उसका तरीका ये फजूल खर्चियाँ और अपने ऊपर बोझ डालना नहीं है, बल्कि इसका तरीका ये है कि हम अपने तौर पर खामोशी से घर में उनके लिए दुआएं मग़फ़रत करें और उनके नाम पर किसी गरीब की मदद कर दें, किसी ज़रूरतमंद को सदका और खैरात दे दें। ये वो सच्चा तरीका है जो इस्लाम ने सिखाया है, ना कि लाखों रुपए देगों पर उड़ाकर लोगों को दिखाना। जमात अहमदिया का अकीदा भी यही है
کہ دین کو ان بناوٹی اور غیر شرعی رسومات سے پاک رکھا جائے، اور جماعت میں کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں کی گئی جو اسلام کے بنیادی اصولوں اور سادگی کے خلاف ہو۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا، اب ہم اینڈ میں آپ کو اسی موضوع پر جماعت احمدیہ کی اصل عقیدے اور موقف کی پوری تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ 30 مارچ 1986 کے مجلس عرفان کے پروگرام میں ایک آدمی نے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب سے یہی سوال کیا تھا کہ یہ فاتحہ خوانی میں کیا نقص ہے اور کیا ہمارے پرانے بزرگ غلط تھے؟ اس پر حضور رحمہ اللہ نے جو تفصیلی، مدلل اور ایمان افروز جواب دیا، وہ اب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ احمدی اور غیر احمدی تمام مسلمان اس کو سنیں، اس حکمت کو سمجھیں اور حق بات پر عمل کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ یادگار ویڈیو کلپ۔ رات کسی مسلمان کے ہاں جا کر کسی کی وفات پر فاتحہ خوانی کیوں نہیں کرتے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ احمدی مسلمان ہر مسلمان کی وفات پر اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مسلمان دوسرے مسلمانوں کی، جن کی میں بات کر رہا ہوں، غیر احمدی مسلمانوں کی، ان کی قبروں پر دعا کرتے ہیں، اور ایک ادنا سا فتویٰ بھی جماعت احمدیہ کا اس کے خلاف نہیں ہے۔ بالکل جھوٹا الزام ہے۔ فاتحہ خوانی جس کو آپ کہتے ہیں، ہمیں اس فاتحہ خوانی کے لفظ سے صرف اختلاف ہے۔ فاتحہ خوانی کی اصطلاح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلفائے راشدین کے زمانے میں کہیں نہیں ملتی۔ ایک بھی حدیث آپ نہیں پیش کر سکتے یا قرآن کی آیت جس سے یہ ثابت ہو کہ مسلمان قرون اولا کے مسلمان دوسروں کے گھر جا کر جس کے ہاں وفات ہوئی ہوں کر کے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث دکھائیے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر کسی صحابی نے فاتحہ خوانی کی۔ ہم صرف یہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اسلام میں نئی رسمیں نہ چلائیں، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کافی ہے۔ اسلام وہی حسین اسلام ہے جو سنت سے ثابت ہو، اس سے جب باہر قدم رکھیں گے تو رسم و رواج میں پڑ جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بتایا ہم وہ کر رہے ہیں، اس میں وہ زیادہ تعلیم یافتہ تھے یا زیادہ اسلام کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، ہم اسی پر اپنا وہ دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان بزرگوں کی بات مانیں گے۔ کیا تھا نہیں اس کا آپ نقص بتائیں، میں بتا رہا ہوں تو نقص کیا تھا؟ اللہ نے نہیں کھاتا ہوتا یہی تو بتا رہا ہوں، میری گزارش سن لیجیے۔ اس سے بڑا کہاں سے ہوئی اور کیوں ہوئی؟ میں بتانے لگا، نقص یہی ہے اس کا کہ جو چیز سنت سے زائد ہو وہ اسلام نہیں ہے۔ کیا ہمارے بزرگ غلط تھے، وہ اسلام مسلمان نہیں تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ غلط تھے؟ نہیں، اس ایسی کی بات کرتے ہیں۔ بات جب یہ ہندوستان میں اسلام پھیلا، میں بتا رہا ہوں کہ جو رسمیں بعد میں داخل ہوتی ہیں مذاہب میں، کیا یہ رسم ہے؟ ہاں رسم ہے۔ رسم ہر وہ چیز سنت نہیں ہے، رسم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ اس لیے رسمیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بد بھی ہو سکتی ہیں، مگر سنت نہیں بن سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہندوستان میں وہ لوگ تشریف لائے بزرگ، یہاں بے انتہا جہالت تھی، ہندو مذہب کی وجہ سے بد رسوم بے حد جاری تھی، اور زبان کے اختلاف دوسرے مسائل کی وجہ سے وہ ان کو کم سے کم دینی تعلیم دینا چاہتے تھے کسی بہانے۔ اس کی وجہ سے کئی چیزیں شروع میں نیک نیتی سے داخل ہوئی ہیں جو بعد میں رسمیں بن گئی، مثلا سورہ فاتحہ کو سکھانا اور فاتحہ کو بطور دعا کے پڑھانا۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح انہوں نے شروع کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ جب تم کسی بزرگ کے لیے، کسی فوت شدہ کے لیے دعا کرتے ہو تو سورہ فاتحہ چونکہ کامل دعا ہے، یہ تھوڑی سی دعا تم سیکھ لو، زیادہ عربی تمہیں نہیں آتی، یہ پڑھ لیا کرو، ہر جگہ نماز میں بھی کام آئے گی، ہر جگہ کام آئے گی۔ چنانچہ کم علمی کی بنا پر شروع میں ہندوؤں کی تعلیم اور تربیت کی خاطر ہمارے صوفیاء اور بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ جب اسلام زیادہ پھیل گیا، جب اسلامی تعلیم عام اور روشن ہو گئی، تو ضروری تھا کہ ان کو سنت کی طرف واپس لے جاتے، اور یہی کوشش ہم کر رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ اب 40واں ہے، 11ویں ہے، شیرینیاں بانٹنی ہیں وفات کے بعد، کھیریں تقسیم کرنی ہیں، کھانے دینے ہیں، اتنے جھگڑے ہیں جن کا کوئی وجود قرون اولا کے اسلام میں نہیں ملتا۔ اب یہ تو جذباتی بات ہے کہ ہمارے بزرگ غلط کہتے ہیں، یہ ویسی بات ہے جیسے قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔
ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا پھر ہمارے بزرگ غلط تھے. قرآن فرماتا ہے کیوں غلط نہیں ہو سکتے تمہارے بزرگ؟ صرف وہی غلط نہیں ہے جس پر الہام نازل ہوتا ہے، صرف وہی درست ہوتا ہے اصل میں جس کو خدا روشنی عطا فرماتا ہے. تو اس میں اختلاف کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی. میں تو آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، جماعت احمدیہ یہ پیغام دیتی ہے کہ سنت کافی ہونی چاہیے ہمارے لیے، کیونکہ سنت میں مذہب کی تکمیل ہو گئی. حسن کامل میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے. اس لیے بعد کی رسموں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. اسلام سے رفتہ رفتہ ہم لوگ دور اس لیے ہٹے ہیں کہ بعد میں جو رسمیں جاری کی گئی خواہ نیک نیتی سے بھی تھی، ہم ان کو خالی برتنوں کی طرح پکڑ کے بیٹھ گئے. اس لیے رسم و رواج سے باہر نکلیں، سنت کو قائم کریں، قرون اولیٰ کے اسلام کی طرف واپس جائیں، بیاہ شادی میں سادگی کریں، موت اور تدفین میں سادگی کریں. یہ سارے بوجھ آپ کے اتر جائیں گے جو ہمارے اوپر بے وجہ پڑے ہوئے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ نماز جنازہ پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے، ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے تھے. ہم بھی یہی کرتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. فاتح خانی تو ہے ہی دعا نہیں، دعا کی خاطر فاتح خانی ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو میں رسم کے خلاف ہوں. صرف جب جاتے ہیں کہیں، میں کئی دفعہ گیا ہوں، ایک آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، سارے یوں کر دیتے ہیں پھر فاتح خانی. انا للہ، یہ کوئی فاتح خانی ہے؟ فاتحہ کی دعا دیکھیے، فاتحہ کی نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. فاتحہ کی دعا مانا خیز چیز ہے. دعا میں دل حرکت کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، کوئی رسم تو نہیں دعا. فاتحہ کا معنی آنا چاہیے، انسان سوچ کر اللہ تعالیٰ کی صفات میں ڈوب کر اس سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی التجا کرے، یہ دعا ہے. اس پہلو سے فاتحہ پڑھنا دعا کے طور پر ہرگز منع نہیں. لیکن جو رسم بنی ہوئی ہے کہ ضرور پڑھو اور دیکھا دیکھی پڑھو اور جب کوئی جائے تو ایک آدمی ہاتھ اٹھائے سارے یوں کر دیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. کوئی سند نہیں اس کی اسلام میں. یہ تو اسلام کے ساتھ تمسخر ہے. اس لیے ہم آپ کو سے گزارش کرتے ہیں کہ ناراض ہم سے ہونے کی بجائے آپ اپنی اصلاح کریں. اس دین میں حرج کیا ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا تھا؟ بتائیے وہ کیوں کافی نہیں معلوم؟ کافی ہونا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ تفصیلی اور بصیرت افروز جواب سنا، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہیں اور ہمیں ان بیجا رسومات سے کیوں بچنا چاہیے. ناظرین، اس طرح کی حقیقت پر مبنی جو ویڈیوز ہیں یہ آپ کو اسلامک گائیڈ لائن انفو پر ہی ملیں گی، جن کا ہم نے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب سے سوالات کے حساب سے ان ویڈیوز کے جوابات بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ تفصیل سے آپ کو تمام باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ سکیں اور آپ کی علم میں اضافہ ہو. تو آپ نے اس چینل سے ہمیشہ جڑے رہنا ہے، اس کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا بروقت نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ اصلاحی پیغام سب تک پہنچے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.